نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج میں ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے سمجھنے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر دے، ہم اس میں سے خیر حاصل کریں، کیونکہ یہی کتاب ہے، اسی سے آپ کو خیر ملے گی اور اسی سے آپ کو شر ملے گا۔ جو بڑے بڑے لوگوں نے جو مختلف جو معنی نکالتے ہیں یا کسی قسم کے جتنے بھی چیزیں پیدا کرتے ہوتی ہیں وہ بھی پھر انہی آیات سے مختلف معنی نکالے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر، صرف خیر و خیر عطا کرے۔ سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ مومنون کی پہلی ہم نے 11 آیات ہم نے کی ہیں۔ ان 11 آیات کے حوالے سے ایک تذکیر کے طور پہ چند چیزوں کو پہلے نوٹ کر لیں یا دہرا لیں ہم۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹر سائن کر دیا، ایک ایسا چارٹر سائن کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حیاتی میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مومن ہے وہ فلاح پا چکے ہیں۔ عربی گرامر والے اس اسلوب سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب ماضی کے اوپر قد داخل ہو جائے تو وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو اس میں تاکید کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے، دوسرا کام ایک تو وہ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے کہ فعل ماضی کو جو ہے وہ قریب کے ماضی قریب کے مفہوم کے اندر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ فلاح پا چکے ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑا جو خوبصورت نقطہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنا صیغہ استعمال کیا ہے وہ بھی اسم کا صیغہ استعمال کیا ہے، مومنون۔ اللہ تعالیٰ عموماً اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ہمیں آیات ملتی ہیں الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قد افلح الذین آمنوا، کیونکہ فعل جو ہے وہ ویک ہوتا ہے اور فعل جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اسم جو ہے پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے وہ فلاح پا چکے ہیں، اور مومن کی جو منیمم لیول ہے، مومن ہوتے کون ہیں، اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صفات بیان کی ہیں، اور اس صفات کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہی کہ اس کے اندر بھی اسم ہی کا استعمال ہوا ہے، ماں سوائے آخری آیت کے حصے میں۔ اور جو صفات ان کی بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلے کہ اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا صرف اور صرف جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اور چیز ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں موجود ہوتی۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہی نماز، اور نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں قرآن، تو یہ پوری ایک لائن اگر چلتی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تو آپ کو نماز کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا ہوگا، نماز کے ساتھ خشوع خضوع کرنا پڑے گا۔ نماز کے اندر خشوع خضوع اس وقت آپ کا ڈیولپ ہوگا جب آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ تو اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ڈیولپ ہو رہا تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے اپنے قرآن کے، ہمارے قرآن میں ہم سے کس جگہ پہ کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں۔ دوسری صفات ان کی ہے کہ وہ لفظ سے اعراض کرتی ہیں، کسی بھی قسم کے لفظ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہ ملے، نہ دنیاوی طور پہ نہ دینی طور پہ۔ تیسرا کام وہ مال کے ساتھ زکوٰۃ کرتے ہیں۔ اب یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ دونوں مفہوم میں آیا ہے، مال کے حوالے سے بھی آیا ہے اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی آیا ہے، تو وہ دونوں طریقوں سے اپنا جو ہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ انفاق کے طور پہ مالی طور پہ یا وہ اپنی ذاتی نفس کے طور پہ۔ اور آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیٹرن سے شروع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کو شروع کیا،
اور ہر چیز کا تعلق جو ہے نا وہ نماز کے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے. جس طرح سے ہم سورہ عنکبوت کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یقیناً نماز جو ہے بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے. تو وہ نماز ہوگی تو لفظ سے رکے گا، جب لفظ سے رکے گا تو پھر وہ اپنی تزکیہ نفس بھی کرتا رہے گا، وہ اپنے ذاتی تزکیہ بھی کرتا رہے گا، وہ اپنے اندر اپنی ذاتی برائیوں کو بھی ڈھونڈ کے ان کو اس کی بھی کلینزنگ وہ کرتا رہے گا. شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہے. حالانکہ لفظ کے اندر جو ہے وہ جو تمام برائی آ جاتی ہیں، لیکن شرم گاہ کو خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا پرابلم تھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج سے نہیں ہے، جب سے کائنات وجود میں آئی تب سے. اور اگر آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اگر آپ سورہ اعراف کی ابتدائی آیاتی پہ نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو اس کا بڑا خوبصورت ایک مکالمہ ملتا ہے، جب جو مکالمہ ابلیس کا اور اللہ کے درمیان کا مکالمہ ہے. اور پھر آپ اس میں دیکھیں کہ ابلیس نے انسان آدم کو، سیدنا آدم کو کیوں زمین پہ اتارا. ہمارے یہاں تصور یہی ہے، ایک بنا ہوا ہے کہ جو ہے وہ عورت نے جو ہے، ہوا نے جو ہے وہ آدم کو جنت کے اندر سے، جنت سے نکال دیا. جبکہ پورے اگر آپ اس آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو تمام کنورسیشن جو ہے نا وہ دو کے سیغے میں آپ کو نظر آئے گی، مثنیٰ کے سیغے میں آپ کو نظر آئے گی. تو شیطان نے یا ابلیس نے کیوں نکالا، وہ بڑا واضح اس کے اندر ہم کو پیغام ملتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ہیوملیشن ہوئی تھی، اس کی بڑی تذلیل ہوئی تھی، اور اس کے پاس اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے کام کرتا. اور اس کے لیے جو اس نے کام چنا وہ بڑا عجیب و غریب کام چنا، اور وہ کام یہ چنا کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے، آدم اور حوا کے لباس اتروا دیا. اور وہ کام تب سے لے کر آج تک ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا پورنوگرافک انڈسٹری ہے، $1 ٹریلین انڈسٹری ہر جگہ پہ آپ کو ملے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو اس طرح سے کہا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ مقام پہ کہتا ہے نا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہ ہیں ان سے تم اجتناب کرو. جب تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا خود ہی. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے والفواحش، کبیر گناہ سے کرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے فواحش. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز اپنی. پھر ایک صفات ہے کہ امانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، عہد کو پورا کرتے. اور پھر اوپننگ جو سینٹنس تھا وہ بھی تھا کہ اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے، اور اس کا اینڈنگ سینٹنس تھا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے. اب یہاں دو چیزوں کا آپ ذرا، اگر آپ کے پاس مصحف بھی ہو تو بھی آپ اس کو دیکھیں، نہ بھی ہو تو بعد میں اس کو غور کیجیے گا تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ شروع میں کہا کہ اپنی صلات کی حفاظت کرتے، اپنی صلات میں خشوع خضوع کرتے ہیں، اور آخر میں کہا اپنی صلواتم کا، صلواتم کا لفظ ہے ادھر اور وہاں صلات کا لفظ ہے. تو صلات جو ہے وہ فرضی نماز کے لیے، اور صلوات جو ہے نا وہ نفلی نماز کے لیے آتی ہے. یعنی اپنی نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں کہ وہ جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں. اور یہاں جو خوبصورت بات ہے، یہاں جو ہے وہ اسم استعمال نہیں ہوا، یہاں فعل استعمال ہوا، حافظون کا نام. کیوں؟ کیونکہ فعل میں نے آپ سے بتایا کہ جو ہے وہ ویک ہوتا ہے، اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ نوافل کی اس طرح سے پابندی کرنا بھی اتنی آسانی ہے، لیکن یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں اپنی لوگوں سے. اور ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ کی کوئی بھی فرض کی جو چیز ہے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، آپ کا روزہ ہو، اس کے اندر پختگی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ نوافل کا اہتمام نہیں کریں. کیونکہ نوافل کا جو شخص اہتمام کرے گا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کی فرض نماز بھی چھوٹ جائے. لیکن جس آدمی نے اپنی زندگی کا محور فرض نماز کے ساتھ رکھ دیا ہے، اس کے ساتھ یہ عین ممکن ہے کہ اس کی فرض نماز ضائع ہو جائے گی، چھوٹ جائے. یہ بہت ممکن ہے. کیونکہ جو آدمی عادی ہے کہ وہ ظہر کے اندر 10 رکعت پڑھے، اور عصر میں بھی 8 پڑھ لے، اور مغرب میں بھی 5 پڑھے، اور عشاء میں بھی وہ 7 پڑھے، تو اس کو تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اتنی پڑھنی ہے، تو کم سے کم پہ پھر آ جاتا ہے. لیکن جو فرض کا عادی ہے تو وہ اس کے ساتھ یہ عین ممکن ہے کہ وہ فرض نماز سے آگے نکل جائے. اور پھر یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا وارث بنایا. اصل تو وراثت وہی ملے گی، اور وہ جنت کے حقدار ہیں. کیوں حقدار ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ کام کنٹینیوس لیول پہ کرتے ہیں. مومنون ہیں، یہ کنٹینیوس لیول پہ کرتے ہیں.
ہر چیز اگر آپ دیکھیں، ساری آیات کو اگر آپ دیکھیں، سب جو آیات جو ہیں وہ اسم کے اندر ہی ختم ہوئی، یعنی ان کا کام ہی وہ کرتے ہی اسی پروسیس سے. تو یہ اس کا پچھلی والی جو آیات تھی اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا. اب ہم انشاءاللہ آج کی آیات پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اب جو بنیادی طور پہ جو مضمون آ رہا ہے وہ اس سے پہلے ہم سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں تھوڑا مختصر تھا، یہاں ایک کافی طویل طور پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی جو 3 آیات جو تھیں، آیت نمبر 12، 13 اور 14 کو اگر آپ دیکھیں، اس 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مرحلہ وار تخلیق کو بیان کیا. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ان 3 آیات میں جو ہے نا ایمبرولوجی جو ہے نا پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے بیان کی، پوری کی پوری. قرآن مجید میں رحم مادر کے اندر انسانی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے، جن سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رب کائنات کا جو نظام ہے وہ اس کی ربوبیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جس طرح سے باہر ہمیں نظر آتی ہے، اسی طرح سے وہ ماں کے بطن کے اندر بھی اسی طرح سے موجود ہے. اور اس چیز سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے باہر کا نظام اللہ کے پورے کنٹرول میں ہے، اسی طرح سے جو انسان کا وجود جس طرح سے آتا ہے وہ بھی کل کا کل ٹوٹل اللہ ہی کے وجود کے، اللہ ہی کے کنٹرول کے اندر. یہ جو آیات ہیں اس میں انسانی تشکیل اور ارتقاء کے بنیادی طور پر 7 مراحل، جو بیسک 7 مراحل ہیں اس کا ذکر کیا ہے، جن میں سے جو پہلے کا تعلق ہے وہ اس کی کیمیائی تشکیل سے ہے، اور باقی جو 6 ہیں وہ ماں کے پیٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اس کا جو ترجمہ آپ کو ملتا ہے نارملی وہ اسی طرح سے ملتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے یا مٹی کے جوہر سے یا مٹی کے سط سے. یہ سلالتن، یہ صلی یسلو اس کا جو ہے وہ ورب ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا. اس کا ایک معنی جو ہے وہ سوتنے کا بھی ہے، ایک معنی اس کا نچوڑنے کا بھی آتا ہے. عربی زبان میں سللت السیفہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے میں نے میان میں سے تلوار نکالی. اور یہ سلالتن یا المسلول یعنی کسی چیز کا خلاصہ. یعنی اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ سیدنا آدم کو براہ راست مٹی کے جوہر سے، یعنی مٹی کے جو مختلف جوہر ہیں نا اس چیز سے تخلیق کیا گیا، اور پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد ہے اس لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اس مادے کی تخلیق یعنی مٹی سے نسبت ٹھہرائی ہے. حالانکہ مرد کے جسم میں جو بننے والا جو نطفہ ہے وہ بھی دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ مٹی سے ہی کشید کیا گیا ہے. اس لیے کہ انسان کو جو خوراک ملتی ہے وہ بھی تو مٹی سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہو یا نباتات کی شکل میں ہو. اس سے براہ راست زمین سے ملتی ہے، نباتات پہ یا نباتات پہ پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو. اس خوراک کی صورت میں
گارے اور مٹی کی جو جوہر کشید انسان کے جسم میں جاتی ہے اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے. تو جس سے بلاخر ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب اس تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، تو ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ حقیر مٹی کے تھوڑے سے خلاصے سے لی. یعنی یہاں اس چیز کو دوبارہ سمجھ لیں کہ تھوڑے سے خلاصے کی بات ہے. یعنی عربی زبان کے اندر جب یہ سلالہ کا لفظ آتا ہے تو یہ بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ جوہر کے بھی ہے، اس کا معنی خلاصے کے بھی ہے، اس کا معنی سست کے بھی ہے. یعنی جس کا مطلب ہے کہ کسی شے کا، کسی چیز کا نہایت ضروری اور بہترین حصہ. یعنی اس کا جو بھی مفہوم لیا جائے، اس کا جو بھی آپ مفہوم لے لیں، اس کا جو بھی آپ معنی لے لیں، تو اس کا معنی بیسیکلی کیا ہوگا کہ کسی کل کا ایک جز. یعنی جب آپ کسی چیز کا خلاصہ نکالتے ہیں، کسی چیز کا نچوڑ نکالتے ہیں، اگر آپ اورنج جوس کا، اگر آپ اورنج میں سے جوس نکالیں تو وہ جوس اس کا خلاصہ ہو گیا. پورا اورنج کا اتنا بڑا چھلکا اور جو اس کے اندر جو کچھ باقی جو اس کی چیزیں موجود ہیں وہ ایسیڈز موجود رہے گی. تو کل کا کچھ جوس. یہ جب عورت اور مرد کے درمیان جب تعلق بنتا ہے تو یہ جو مرد ہے، جس کو آپ نر کہہ لیں یا مرد کہہ لیں، اس کے اسپرم یا جمز جو ہوتے ہیں وہ ملینز میں ہوتے ہیں، ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. اور یہ جو ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں، یہ جب ملینز کی تعداد میں جب جو اسپرم یا جمز ہیں یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ٹارگٹ ان کا کیا ہوتا ہے، وہ فیمل اوویم ہے جس کو ہم انڈا کہتے ہیں. فیمل اوویم کی طرف وہ جاتے ہیں جو اس کا پرائم ٹارگٹ ہے. یہ جو پرائم ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے یہ الٹ اپ نہیں جاتا. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ الٹ اپ اس نے اپنی مرضی اٹھائی، منہ اٹھایا اور وہ چلا گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتا ہے قرآن میں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں منی یمنا. یہ یمنا کے ایک معنی تو اندازہ کرنے کے بھی ہے، مقدر کرنے کے بھی ہے، کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنے کے بھی ہے، لیکن یہ اس میں ذات بھی ہے. اور اس کا اس میں ذات بنتا ہے امنیت. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے. تو یہ خواہش آرزو کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہ جو ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں ان کی آرزو ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کریں. کس ٹارگٹ کو ہٹ کریں؟ جو فیمل اوویم ہے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. ہوتے وہ ملینز کی تعداد میں، اور جو وقت ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. 4 یا 5 منٹ کا وقت ہے جس میں اس نے وہ ہٹ کر کے جانا ہے. اور بائی دا ٹائم وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچنے تو اس میں سے تقریباً سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں. چند سو بچ جاتے ہیں یا 1000 بچ جاتے ہوں. یہ جو 1000 جو بچ جاتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے اب وہ جو چند بچ گئے وہ اب اس جو فیمل اوویم ہے اس کو اس نے ہٹ کرنا ہوتا ہے. فیمل اوویم کوئی بہت بڑا کوئی شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے جس کو آپ سمجھے کہ ٹارگٹ جائے گا، ہٹ جائے گا. مائکروسکوپ سے نظر آنے والی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہوگا وہ جو نمک کا دانہ ہوتا ہے نا اس کا بھی آدھا سمجھ. اور وہ اس کو وہ جو اوویم ہے، وہ جو نمک کا دانے کا بھی آدھا ہے، اس میں صرف ایک ہی اسپرم داخل ہو سکتا ہے. اور جب وہ اسپرم اس میں داخل ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ وہ جو اوویم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے پروٹیکشن کی لیئر آ جاتی ہے. اب کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں اس اسپرم کو تو اس کی شکل جو ہے نا وہ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس کی ایک ٹیل ہوتی ہے، اس کا ایک مڈل پارٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اور اس ہیڈ کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھیں 50% ڈی این اے اس کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا جو 50% ڈی این اے وہ فیمل اوویم کے اندر ہوتا ہے. اور پھر یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، یہ مکسنگ ہوتی ہے. اس کو بھی قرآن ڈیفائن کرتا ہے. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے.
یہ مکسنگ ہوتی ہے. وہ ہاف ڈی این اے ایک کے پاس ہے, ہاف ڈی این اے ایک کے پاس ہے, اور پھر وہ مل کے جو ہے نا ایک پورا ڈی این اے جو ہے نا وہ اس میں سے بنا. تو یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا, یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. خلاصے سے یہاں مراد کیا ہے, وہاں بھی وہ جو ملینز آف اسپرم ہے اس میں سے بھی یہ خلاصہ چنا ایک. سوچیں آپ, اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو فیمیل اوویم ہے, یہ بھی جو عورت کی جو اپنی سائیکل پیریڈز آتے ہیں اس میں شاید کوئی 4 لاکھ یا ایسی کچھ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور اس میں سے بھی کوئی ایک ہوتا ہے جو یہ افیکٹو ہوتا ہے, جو یہ کام کر سکتا ہے. تو آپ سوچیں کتنا اسپیسیفکلی کام, کتنا کیلکولیٹڈ چیز ہے یہ. مطلب آدمی جب اس کو پڑھتا ہے, میں نے کبھی ان چیز میں نہ کوئی سائنس, میڈیکل سائنس تو بہت دور کی بات ہے, میں تو سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے جو یہ تھوڑا بہت یہ جو ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو کر رہا ہوں, اس میں مجھے ہماری ایک ساتھی نے بڑی مدد کی ہے, میں ان کا ڈیفینیٹلی ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. ڈاکٹر شائستہ نے میری اس میں بڑی ہیلپ کی ہے. تو اگر میں کوئی چیز آپ کے سامنے ابھی جو بھی ذکر کروں گا, جو میڈیکل ٹرمینالوجی آتی ہے کوئی چیز, اگر اس میں وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے یا آپ کے دل میں ٹھک جائے تو اس کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اگر کوئی چیز آپ تک نہ پہنچ سکے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا وہ ٹوٹل کی ٹوٹل میری جو ہے نا نااہلی ہے, یا میری جو ہے نا لا علمی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. بڑی زبردست, مطلب جب میں اس والے پارٹ پہ آیا تو آپ یقین مانے میں ہل گیا. میں لٹرلی میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد میرے اندر تو ایک بڑی عجیب سی ایک ہلچل پچھلے 2-4 دنوں سے مچی ہوئی کہ اللہ کی قدرت کو جب میں مطلب جس طرح سے اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے, یہاں جو ذکر آیا, لفظ آیا نطفہ, یہ جو لفظ نطفہ ہے, یہ قرآن مجید میں کم از کم آپ سمجھیں کہ 11 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا, انسان کو نطفے سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ نطفہ تیار کہاں ہوتا ہے, یہ نطفہ کہاں تیار ہوتا ہے. سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے, جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہو جس کے دونوں پیر نہ ہو اور دونوں ہاتھ نہ ہو, وہ بھی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس عمل کو کر سکتا ہے, وہ حمل اپنا ٹھہروا سکتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہاں سے نکلتا ہے, کس طرح سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ہے ہم نے. یہ محفوظ ٹھکانہ کیسے ہے, کس طرح سے؟ یہ محفوظ ٹھکانہ رحم, جس کو آپ یوٹرس کہتے ہیں, اس کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا گیا. اس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے. یہ نطفہ جب رحم مادر میں پہنچتا ہے اور وہ جو فیمیل اوویم کے ساتھ مل کر وہ جو فرٹیلائز اوویم کا رحم کی دیوار کے اندر امبیڈ ہو جاتی ہے, یعنی گویا دفن ہو جاتی ہے. جس طرح سے نہیں بیج زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے, اس طرح سے وہ دفن ہو جاتا ہے. یہ جو رحم یوٹرس بہت مضبوط دیوار, جس طرح سے ہم نے کہا, اور یہ جو نطفہ ہے, یہ جو نطفہ یوٹرس کی ہڈیوں کے درمیان ایسی محفوظ جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس پر جسم کی کوئی حرکت کا اثر نہیں آتا. یعنی اتنا سیف ہوتا ہے یہ کہ آپ کے جسم کی کوئی اگر حرکت ہو تو اس کا اثر نہیں اس پہ آتا اتنی آسانی سے. اور یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی پیٹھ اور پیٹ کو اگر جھٹکے محسوس ہوں یا چوٹ بھی لگے تو اس کے اثرات جو ہے نا پہنچتے نہیں ہیں وہاں پر. یعنی اتنی محفوظ جگہ.
یعنی یوٹرس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اٹ سیلف ایک 3 وال اسٹرکچر ہے، جو بذات خود بھی جو ہے وہ ایک 3 وال اسٹرکچر ہے، اور اس کے بعد ماں کا پیٹ بھی ہے، اور پھر اس کا اسکیلٹن بھی ہے، وہ اسکیلٹن سے بھی کور ہے، یعنی 3 وال وہ بھی ہے، اسٹرکچر بھی ہے، ماں کا پیٹ بھی ہے، اسکیلٹن سے بھی کور ہے، اور یہ بہت ہی محفوظ جگہ ہے، کیونکہ ابتدا میں تو عورت کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ ہو گئی، کوئی سرٹن ڈیز چاہیے تب اس کو پتا چلے گا کہ وہ حاملہ ہو گئی، اور اس دوران وہ کسی قسم کی کوئی احتیاط بھی نہیں کرتی کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں۔ لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام دیکھیں کہ کیسے اس کی حفاظت کا بندوبست رکھا ہے۔ یہ جو فیٹس جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی اٹس اے فورن باڈی ان دا مدر، یہ ایک فورن باڈی ہے، اور قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب وہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے ماں کے اندر ایسے اینٹی باڈی سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ماں کے سیلز کو اس فورن باڈی کے اٹیک سے روکتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں تھرو پلیسنٹا۔ یہ پلیسنٹا کیا چیز ہے؟ میں تو آپ سے کہا نا کہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے اس میں میری ہیلپ کی تو میں تو یہ حیران رہ جاتا تھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے اندر ہمارا، یہ کیا چیز ہے، اور یہ سب پروسیس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ صدیاں لگ رہی ہیں، یہ اس پروسیس کے ڈیولپمنٹ کے کچھ ٹائمز ہیں، 40 ڈیز ہے، میں آپ سے آگے اس پہ بات کروں گا۔ یہ جو پلیسنٹا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا وہ آرگن ہے جو پریگنینسی میں یوٹرس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کے بنیادی 2 کام۔ پہلی چیز تو یہ آکسیجن اور نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے فیٹس کو، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو بیوی کے خون کے اندر کوئی ویسٹ آ جاتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے، اور اسی سے پھر امبلیکل کارڈ بھی بنتی ہے۔ یعنی آپ اس کا انتظام دیکھیں اللہ نے اس کو کس طرح سے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے کیا چیز ہے؟ یہ 3 اندھیرے کسی کو نہیں پتا تھے، آج سے 100 سال پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو پتا، بلکہ 100 سال بھی میں نے آپ کو زیادہ پتا۔ ڈاکٹر کیتھ مور بہت بڑا نام ہے، یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر ہوتے تھے، اور ان کی کتابیں بھی ہیں، اور میرے خیال میں امبرولوجی کے اوپر تو ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو۔ انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی زبردست تحقیق کی ہے، بلکہ انہوں نے تو 1980-81 میں ایک اسلامک ایک کانفرنس تھی دمام کے اندر، سعودی عرب دمام کے اندر، اس میں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا تھا کہ جو کچھ امبرولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں جو قرآن یہ بتاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ثابت ہے کیونکہ اس زمانے میں تو نہ کسی قسم کے کوئی ڈائسیکشنز ہوتے تھے، نہ ہی جو کوئی بہت ہی فائن قسم کے جو ہے وہ دوربینیں تھی، ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کلام آیا ہے، اور ان سے کسی نے پوچھا تھا کسی صاحب نے کہ آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے ایک دفعہ سنا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے شاید اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن میرے پاس سے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں گزرا کہ میں آپ کو اس کی بنا پہ کہوں۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں پیٹ کے، جو اللہ کہتا ہے کہ یہ 3 اندھیروں میں، 3 اندھیرے کیا ہیں؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک چیز 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نہیں کیا ترجمہ کرتے ہوں گے اس زمانے میں۔ اور میں اس ترجمے پہ بھی آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات کروں گا، آپ کی مرضی آپ ایکسیپٹ کریں، آپ کی مرضی آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میں کوئی بات اپنے پاس سے کروں اپنی اس سے، تو آپ کے پاس دونوں آپشنز اویلیبل ہیں، آپ چاہیں آپ کا دل ٹھکے تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں، نہیں تو آپ اٹھائیں اس بات کو اور اس کو دیوار کے ساتھ مار دیں۔ یہ جو اندھیرے ہیں، ایک تو ہے پیٹ کی تاریکی، ایک ہے پیٹ کی تاریکی، دوسری ہے یوٹرس کی تاریکی۔
تیسری ہے اس واٹر باڈی کی تاریکی جس کے اندر وہ فیٹس موجود ہے. اور اس پہ بھی آپ کمال دیکھیں کہ وہ جو مطلب آپ کی پروٹیکشن دیکھیں, جو بات ہو رہی ہے, اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو قرار اور مکین بہت ہی محفوظ مقام پہ ڈالا ہے. تو وہ تو 3 اندھیروں میں تو ہے ہی, اور وہ جو واٹر باڈی ہے وہ فردر کورڈ ہے, وہ فردر کورڈ ہے جلی سے, میمبرین سے. وہ میمبرین 2 یا 3 یا 4 ہے, میرے سے نام بھی پروناؤنس نہیں ہوتے, کوشش کروں گا. ایک ایمنیون ہے, ایک کورین ہے, ایک پتہ نہیں ڈیسٹ ہوا ہے یا ڈیسٹ ہوا ہے, پتہ نہیں ایسی کچھ ہے. بہرحال یہ 3 قسم کے اس کے اوپر فردر اس کی پروٹیکشن لگی. اور آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں, اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ وہ جو فیٹس جس واٹر باڈی میں, جس واٹر باڈی میں اسی پانی سے وہ اپنی انٹیک لیتا ہے پانی کی, اسی کے اندر وہ یورینیٹ کرتا ہے. اور آپ کمال دیکھیں, آپ اللہ کا احسان دیکھیں کہ وہ اسٹیرلائز واٹر, اس میں کوئی انفیکشن نہیں آتا, اس میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں. آپ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی پیٹوں میں اتنی تاریکوں میں اور اتنے مختلف مرحلوں سے جو پیدائش کی ہے, اور وہاں تمہیں ضرورت کی ہر چیز بھی مہیا کرتا ہے, ہر چیز اس کے اندر اس کو جاری ہے. پروٹیکشن آپ دیکھیں ہر طرف سے, نظر بظاہر کیا. آپ اگر اس سپرم کو دیکھیں, جو میں نے ابھی آپ سے کہا, کہنے کو تو بہت آسان تھا کہ اس کا ایک ہیڈ بھی ہے, اس کا ایک ٹیل بھی ہے, ملینز نکلتے ہیں, ملینز نکلتے ہیں. اور جو ایک ٹائم میں جو آپ کا سیمن نکلتا ہے, اگر آپ اس کی کوانٹٹی کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگی, میرے خیال میں چائے کا چمچ بھی نہیں بنے گا. وہ اس میں ملینز ہوتے ہیں, تو اس کا کیا سائز ہوگا, کیسے ڈھونڈا ہوگا. آپ سوچیں تو صحیح, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. میں تو اس آیت کو ہی سوچ کے اسی آیت پہ میں رک گیا. اللہ کی قدرت کو دیکھیے, اللہ کی قدرت. اللہ یہی تو کہتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح. آج مجھے پتا چلتا ہے, میں جب ان آیت کو پڑھا تو اللہ جو کہتا ہے نا, پہلے اپنے نفس کے اندر تو دیکھو, اپنے نفس کو تو پہچانو. ارے میں اپنی نفس کی تخلیق کو ہی نہیں پہچان پا رہا. میں آج ایک 6 فٹ کا آدمی کھڑا ہوں, آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. جسٹ امیجن کہ میری تخلیق کس طرح سے, میری جو تخلیق ہے اس کی حیثیت کیا ہے, مجھے کیا مقام دیا اللہ نے, مجھے کس لیول پہ لے کے آیا. یہ وہی جس کی کوئی حیثیت دی تھی, آج اسی نے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے نا. انہی آیات کو اسی نے ایکسپلور کیا نا. ان آیات کو کس نے ایکسپلور کیا, اسی نے کیا جس کو تخلیق کی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے, مطلب اللہ تعالیٰ نے کیسی پروٹیکشن رکھی ہے. یہ تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, سورہ انعام کے اندر ہمیں ملتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر اپنے بندے کے لیے فرشتے مقرر رکھے جو اس کی حفاظت کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں, آپ کبھی گاڑی سڑک پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ بریک مارتے ہیں زور سے اور آپ بچ جاتے ہیں, گھر آتے ہیں اپنی بیوی بچوں سے, کہتے ہیں تو اللہ نے بچایا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقع ہوا, کوئی دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے, کہتے اللہ نے بچا لیا. کیسے بچا لیا؟ فرشتے بچاتے ہیں. جب تک آپ کا ختم ہو جاتا ہے فرشتے وہ جگہ چھوڑ دیتے, اس دن آپ کے بریک نہیں لگتے. خدا نہ خواستہ اس دن آپ کتنے بھی بریک مار لیں, اس دن پھر آپ الٹیمیٹ رپورٹ یہ آتی کہ بریک فیل ہو گئے تھے گاڑی. اس سے پہلے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے کیا نظام آپ رکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, چوٹ سے بھی محفوظ رکھتا ہے, سب چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے, جس طرح سے رکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم جو ہے اس کی نہیں مانتے, اس کے بعد بھی ہم جو ہے اپنی مانتے, ہم اپنی اڑی کرتے ہیں. پہلا پروسیس یہ دوسرا مرحلہ, یہ دوسرا مرحلہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نطفے کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے, ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی. یہ جو علقہ جو ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھے سر. یہ علقہ کا جو ترجمہ آپ کو عام طور پہ قرآن مجید کے جو جتنے بھی تراجم آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ملتا ہے, وہ یا تو ملتا ہے جمع ہوا خون, یا خون کی پھٹکی کہتے ہیں, پھٹکی کہتے ہیں, مجھے صحیح شاید پروناؤنس نہیں ہو رہا. اور یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جس زمانے میں یہ تراجم ہوئے تھے,
اس زمانے میں کوئی ڈائسیکشن سسٹم تو تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی بہت ہی پاورفل قسم کے مائکروسکوپ تھے. تو فیٹس کے بارے میں ابتدائی معلومات جو تھیں، اس کا بنیادی جو ریسورس تھا وہ ظاہری مشاہدہ تھا. اور وہ ظاہری مشاہدہ کس وقت ہو سکتا تھا کہ اگر ابتدائی ایام میں، ابتدائی دنوں میں اگر حمل گر جائے تو اس کی صورت میں یوٹرس سے بظاہر خون کے لوتھڑے ہی برآمد ہوتے تھے، خون کے لوتھڑے ہی برآمد ہوتے تھے. اور اسی لیے یہی سمجھا گیا کہ تخلیق کی ابتدائی شکل جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے ہوتی ہے. جبکہ یاد رکھ لیجئے گا کہ میں نے کل ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ہیومن بینگ از نیور اے کلوٹ آف بلڈ ایٹ اینی اسٹیج آف اٹس کریشن. وہ کلوٹ کبھی بھی نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہاں، بلڈ کلوٹ نہیں ہے. جدید سائنس نے کی معلومات کے مطابق یہ پتہ چلا کہ جو فرٹیلائزڈ اوویم جو تھا وہ ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا امبیڈڈ ہوگا، اور جبکہ اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر کے بلج آؤٹ ہو کر دیوار کے ساتھ لٹکنے لگ جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لٹک جاتا ہے. علقہ، علقہ یہ اردو زبان میں بھی ہم معلق کہتے ہیں نا، لٹکا ہوا. علقہ کے معنی جو ہے وہ لٹکنے کے بھی، اور عربی اور عبرانی میں اس کا ایک معنی جونک کے بھی ہے، لیچ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لیچ کہتے ہیں. جونک ہوتی ہے نا، جونک کبھی آپ نے جانور کے ساتھ دیکھی ہوگی، گائے کے ساتھ یا کسی اور جانور کے ساتھ، اس کی ٹانگ کے ساتھ لگی ہوگی یا کسی اور چیز کے ساتھ لگی ہوگی. تو یہ جونک کیا کرتی ہے؟ خون چوسنے والی ہوتی ہے، خون کو چوستی ہے. اور اس آیت کو اور اس کی متعلقہ اس کے ساتھ جو دوسری آیت تھی، اسی کے اوپر جو ہے وہ پروفیسر کیت مور نے یہی کہا تھا کہ قرآن اور احادیث کے بیان کردہ معلومات کا زیادہ تر حصہ جدید سائنس کی معلومات کے عین مطابق، یعنی جتنی بھی ان کی جو ریسرچ تھی، اور جب انہوں نے ان ریسرچ کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کیا تو ہر چیز بالکل میچ ہوئی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا، کیونکہ تراجم ہم پچھلے کرتے چلے اور ہم سے ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان تراجم کو آج کوشش کریں کہ ہم کسی جگہ پہ اس کو تبدیلی کر دیں، ہمت نہیں کر پاتے، جبکہ کرنی چاہیے. وہ تراجم اس زمانے کے حساب سے بالکل صحیح تھا. علاقہ تب بھی وہی علاقہ تھا جو آج علاقہ ہے، لیکن لوگ وہاں تک نہیں پہنچے تھے. یاد رکھیے یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایک زندہ کلام ہے. زندہ کلام کا مطلب موومنٹ ہے. یہ ہر وقت میں، ہر ٹائم میں آپ کو وہی میسج دے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. کلام تبدیل نہیں ہوا، ہماری ایکسپلوریشن بڑھتی جاتی ہے. آپ دیکھیں پرانے، اگر آپ آج بھی تراجم، کلاسیکل تراجم میں دیکھیں تو لقط کا آپ کو ترجمہ ملے گا البتہ تحقیق، البتہ تحقیق. آج بھی آپ کو بہت سارے تراجم اسی طرح سے ملے. لیکن آج وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ایکسپلور ہوئی، چیزیں ہوئی، آج اس کا ترجمہ اب کیا جاتا ہے بلا شبہ یقیناً ایک بہت آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. البتہ تحقیق مجھ جیسے آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا. شاید ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی اردو زبان بہت زیادہ صاف ہوگی ہے، بہت زیادہ اچھی ہوگی، وہ شاید سمجھ جائے گی. لیکن مجھ جیسا آدمی تو شاید نہ سمجھ سکے کہ البتہ تحقیق سے کیا مراد ہے. لیکن جب وہ بلا شبہ یقیناً آ جائے تو میں پہچان سکتا ہوں. تو قرآن جو ہے وہ زندہ کلام ہے، یہ ایک زندہ کلام ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کے معنی تبدیل ہو رہے. آپ کی سوچ نہیں تھی اس وقت تک، آپ کی سوچ اس وقت تک تھی، اس وقت تک وہ معنی آپ نے سمجھ لیا، آپ نے اس معنی کو جو ہے وہ لے لیا کہ گوشت کا لوتھڑا تھا، یا آپ نے اس کو خون کی پھٹکی لے لیا، پھٹکی لے لیا کیونکہ آپ کی تحقیق وہیں تک تھی. لیکن آج آپ کی تحقیق ہٹ گئی ہے. آج آپ نے وہ تحقیق ہٹ کے آپ نے پروف کر دی ہے کہ وہ کہاں چلی گئی. تو یہ جو علاقہ ہے، یہ
انسانی جو فیٹس ہے وہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا جونک کے مشابہ ہے، اور کیونکہ اس مرحلے میں اس فیٹس کو اپنی خوراک جو ہے وہ کیسے لیتا ہے، وہ ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے. تو جس طرح سے جونک جو ہے، جونک کیا کرتا ہے، دوسروں کا خون چوستی ہے، اس طرح سے وہ بھی چوستا ہے. تو جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ فیٹس از اے پیراسائٹ فار دا مدر، تو اسی کو اس طرح سے چوستا ہے. چنانچہ اس مرحلے کے دوران خون کی ایک بڑی مقدار اس فیٹس کے اندر موجود رہتی ہے، اور فیٹس میں موجود خون تیسرے ہفتے کے اختتام تک گردش نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس مراحل کے دوران فیٹس کی ظاہری شکل جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سے لگتی ہے، جبکہ وہ لوتھڑا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جو 15 دن کا جو فیٹس ہوتا ہے اس کا سائز ہارڈلی 0.6 ملی میٹر ہوتا ہے. واٹ از 0.6 ملی میٹر؟ سوچے تو صحیح آپ، وہ کیا ہے؟ وہ 0.6 ملی میٹر کچھ بھی نہیں. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کیتھ مون نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قرآن بتاتا. اور خالی یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے قرآن بتایا، جس طرح سے قرآن نے ترتیب بتائی ہے، ترتیب میں بھی کوئی چینجز نہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ نطفہ کہاں بنتا ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دو ڈی این اے آپس میں کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے میچ ہو کے کس طرح سے چلتے، یہ ساری چیز جو ہے قرآن اسی طرح سے بتاتا ہے، اسی طرح سے. یہ تھا اس کا تیسرا مرحلہ. پھر آتا ہے جی چوتھا مرحلہ. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. یہ جو مدغتہ ہے نا، مدغتہ کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے چبائی ہوئی چیز. کسی چیز کو چبایا ہو نا، چبائی ہوئی چیز، جس کو آپ کہتے ہیں سبسٹنس چوئٹ، دانتوں سے چبایا ہوا مادہ. اگر کوئی چوئنگم کو آپ چوئنگم لے کے اپنے منہ میں رکھیں اور اس کو چبائیں اور اس کو نکالیں، تو جو فیٹس کا جو کی مدغتے کی مرحلہ جو ہوتا ہے، اس کو اگر موازنہ کریں تو یہ بالکل اسی طرح سے ایک سبسٹنس آپ کو نظر آئے. جس طرح چوئنگم کی نہیں ہوتی دانت لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ جو دانتوں کے نشانات سے کافی حد تک مشابہت کرتا ہے، کافی حد تک. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اس مدغہ کو، جو مدغہ ہے اس کو اگر جو مدغے کی جو سچویشن آتی ہے، اگر اس وقت اس فیٹس کو اگر چاک کر دیا جائے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے اور اس کے اندرونی اعضاء کو چیر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے زیادہ تر حصے مکمل ہو چکے ہیں. آپ سوچیں، ذہن میں لائیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا اس وقت، اور اس میں زیادہ تر حصے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ حصے مکمل تیار بھی نہیں ہوئے. کچھ مکمل ہیں، کچھ مکمل تیار نہیں. وہ ایک پروفیسر ہے کوئی مارشل جانسن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مکمل تخلیق یا پیدائش کی وضاحت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تب صرف اس حصے کی وضاحت کریں گے کہ جو مکمل ہو چکا ہے، اور اگر فیٹس کو بطور ایک نامکمل تخلیق یا پیدائش کی وضاحت کریں تو ہم صرف اس حصے کی وضاحت کریں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. اس بات کو بھی قرآن مجید سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے ساری تحقیق کر کون رہا ہے؟ کون ہے یہ پروفیسر کیتھ مون؟ یہ کون ہے یہ پروفیسر جانسن؟ کون کر رہے تھے؟ مجھے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مت پڑھیں، اس کو پڑھنے کے لیے 14-15 علم ہونے چاہیے. مجھے کوئی آدمی بتائے کیتھ مون نے کون سا علم لیا اس کو پڑھنے کے لیے؟ اس نے تو پہنچا دیا ہمیں یہاں. ہم سے کہا جاتا ہے ہم کلمہ گو ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، ہم سے کہا جاتا ہے ہم پڑھیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے. ایک نان مسلم پڑھتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، میں اور آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں ہاں گمراہ ہو جائیں گے. کس چیز سے گمراہ ہو جائیں گے؟ ان علماؤں سے گمراہ ہو جائیں گے جو آپ کو روکتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے سامنے سچ واضح ہو جائے گا، آپ کے سامنے جو ہے نا حقیقت واضح ہو جائے گی، بالکل عیاں ہو جائے گی، کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی.
کوئی چیز آپ سے نہیں رکی۔ اس کے بعد پانچواں اور چھٹا مرحلہ اکٹھا آتا ہے آگے پیچھے سے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا۔ یہ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج جو ہے وہ یہ جو فیٹس کی اگر حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیوں اور پٹھوں کی ابتدائی تشکیل جو ہے نا وہ 25ویں سے 40ویں دن کے درمیان ہوتی ہے، اور بظاہر ایک ڈھانچے کی صورت نظر آنا شروع ہوتی ہے، لیکن یہ پٹھوں یعنی گوشت کی تشکیل مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ 7ویں اور 8ویں ہفتے میں مکمل ہوتی ہے، جبکہ ہڈیاں 42ویں دن تک، نوٹ کریں جو ورڈ آ رہا ہے 42nd ڈے، 42ویں دن تک مکمل ہو چکی ہے، ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے، اور لہذا ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی ترتیب بالکل درست ہے۔ یعنی کس طریقے سے درست ہے کہ پہلے علقہ، پھر مضغہ، پھر عظامہ، پھر لحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نطفے پر 42 راتیں، آپ نے پیچھے نوٹ کیا تھا، میں نے آپ کو 42 کا ایک ذکر کیا تھا، جب نطفے پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی صورت، کان، آنکھ، کھال، گوشت اور ہڈیاں بناتے ہیں۔ یہ بات بالکل وہی ہے جس کے بارے میں جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس مدت میں گوشت کے ٹکڑوں میں موجودہ جسمانی حصے ہڈیاں اور پٹھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بالکل اسی طرح سے جو ہے نا ہو جاتے ہیں۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہڈیوں کے سیل اور گوشت کے سیلز مختلف ہیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ فیٹس کے اندر ہڈیوں کے سیلز پہلے چڑھتے ہیں اور بعد میں چڑھتے ہیں گوشت۔ ترتیب بھی آپ ذہن میں رکھیں، عظامہ پہلے، لحمہ بعد میں، اور جب تک ہڈیوں کے سیلز مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک گوشت کے سیلز نہیں ہوتے، اور بعد میں فیٹس کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ اور یہ حیران کن حقیقت ہے جسے قرآن ریکارڈ کرتا ہے، بالکل ایک دم طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، میں بے انتہا دفعہ، بہت سارے لوگ، آپ لوگوں نے شاید کسی کو قرآن یاد بھی ہوگا، مجھے اس میں سے کچھ لوگوں کو قرآن مجید میں بڑے واضح اس میں آتا ہے کہ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور سمجھنے کی صلاحیت۔ پھر ایک جگہ آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ایک اللہ ہے جس نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی قوتیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسی طرح سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو سننے کی جو حص ہے نا، یہ سننے کی حص ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ انسانی وجود میں سب سے پہلے جو حص جنم لیتی ہے فیٹس میں، وہ سننے کی حص ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 24 ہفتوں کے بعد فیٹس جو ہے وہ پختہ آوازیں سننے کے قابل ہو جاتا ہے، 24 ہفتوں۔ قرآن بھی کہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ پہلے سننے کی بات ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ 27ویں ہفتے تک یا 27ویں ہفتے کے بعد یا 27ویں ہفتے تک جو ہے وہ دیکھنے کی حس بھی جو ہے نا اس کی ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پوری تخلیق کو سامنے بیان کیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس آیت کو اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا، اور جب اس آیت کو اس سے پہلے جب پڑھا ہوگا تو اس طرح سے محسوس کر کے پڑھا ہوگا، اس طرح سے دیکھ کے پڑھا ہوگا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں دوسروں کی مثال کیوں دوں۔ مجھے یہ صورت یاد بھی ہے اور میں اس صورت کو بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔
اور میں ہمیشہ اس کو اسی طرح سے پڑھ کے اسی طرح سے گزر جاتا ہوں کہ ہاں جی گوشت کا لوتھڑا ہوگا، لطفہ ہوگا، مدغہ ہوگا، ہڈیاں چڑی، راما ہو گیا، فارغ. آپ دیکھیں تو صحیح ہے کیا چیز. یہ تو بذات خود ایک پورے کی پوری جو ہے سائنس کو تو چھوڑ میں آپ، پوری کی پوری جو ہے وہ کائنات ہے جس کے اندر ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ کون لا رہا ہے جوک؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیسے یہ پلیسنٹا بن گیا؟ کس طرح سے وہ جیسی نطفہ وہاں چلا گیا ایک خود بخود ایک چیز اس کے اوپر آ گئی؟ کیسے وہ آرگن ڈیولپ ہو گیا خود بخود؟ یہ کیسے ہوتا ہے سب؟ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی محسوس کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کس طرح سے کرتا ہے؟ اور اس کے بعد کلائمیکس کیا ہے؟ کلائمیکس ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. سبحان اللہ. یہ پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کر دیا، اور یہ مخلوق انسان ہے. یہ امتیازی خصوصیت کا حامل ہے. ابتدا میں انسان کا فیٹس اور حیوان کا فیٹس جسمانی ساخت کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک جیسے. لیکن آخر میں جا کر انسان کا فیٹس ایک دوسری مخلوق کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ ایک ایسا مطلب مکرم اور صاحب امتیاز مخلوق ہوتی ہے، اور یہ ارتقاء اور ترقی کی بے پناہ کوالٹی سب کے اندر ہے. حیوان کا جو فیٹس ہے وہ حیوانی کے درجے میں رہ جاتا ہے. حیوان کا فیٹس جو ہے وہ حیوانی کے درجے میں رہ جاتا ہے. وہ انسانی جو خصوصیات ہیں اس کو لے ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی. اور ان کمالات تک پہنچ ہی نہیں سکتا جن تک انسان پہنچ سکتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ انسانی فیٹس کو مخصوص خصوصیات دی گئی ہیں، اور یہی خصوصیات ہیں جو بعد کے زمانے میں انسان کو انسانیت کی راہ میں ڈالتی ہیں. اور اسی طرح سے انسان ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے. اور یہ دوسری مخلوق خالی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنتا، وہ مدر کے اندر ہی ہے نا، مدر کے اندر ہی ہے. لیکن ضروری تو نہیں اس کی شکل مدر سے ملتی ہے، اس کے فنگر پرنٹس بھی ماں سے نہیں ملتے، اس کا بلڈ بھی نہیں ملتا. بعض دفعہ تو اس کا بلڈ کا بھی جو ہے نیگیٹو اور پازیٹو کا بھی مسئلہ. آج کے دور میں تو پھر جو ہے وہ مدر کو کچھ انجیکشن دیے جاتے. تو یہ بڑی خصوصیات دی گئی، بڑی زبردست قسم. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم انشانا خلقا آخر، یعنی پھر ہم نے اسے ایک اور دوسری مخلوق بنا کے کھڑا کر دیا، یعنی کہ بالکل نئی مخلوق ہے، بالکل نئی ایجاد ہے. اس سے مراد کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے. اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت، پھر اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت، اور اس کے بعد اتنے ہی روز تک گوشت کے لوتھڑے کی صورت. بعضاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، بس وہ اس میں روح پھونک، یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، پھر 40 دن تک مدغہ، 120 دن، 4 ماہ میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. اور وہ جو روحیں تھی نا ہماری، جس نے وعدہ لیا الست ربی قالوا بلا شہدنا، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم سب گواہی دے چکے ہیں. جب پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، ہم سب نے کہا ہے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے. یاد ہے کسی کو گواہی؟ کیا کہیں گے اسے اپنے رب کو؟ بھول گئے تھے؟ اگر آپ کوئی چیز بھول گئے تو اس سے آپ کی بچت نہیں ہو سکتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب ماں کے پیٹوں میں رہے. ہمیں کسی کو یاد ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اتنا سب کچھ بیان کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے میں اور آپ اس پروسیس سے آئیں، اس طرح سے بن کے آئیں؟ ہم سب نے اپنی ماؤں کے دودھ پیے. ہم میں سے کتنوں کو اپنی ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ یاد ہے؟ لیکن کیا انکار کر سکتے ہیں؟
کہ آپ نے نہیں کیا، کہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں ہے. تو کوئی چیز اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کے لیے کہ آپ اس سے بچ جائیں. آپ اس سے بچ نہیں سکتے، ان چیز سے بچ نہیں سکتے. اس حدیث کو بھی کے مفہوم کو بھی سمجھنے میں کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی. وہ غلطی کیا ہوئی کہ عام طور پہ اسی طرح سے سمجھا گیا ہے کہ 120 دن کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، یعنی روح کو جو ہے وہ جان سمجھا گیا. تو ذرا بتائیں 4 ماہ تک کا ایک تخلیقی مرحلے سے گزرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی یا جان تو اس میں پہلے دن سے موجود تھی. جو باپ کا نطفہ تھا وہ بھی لائف تھا نا، اور اسی طرح سے جو فیمیل اوویم تھا وہ بھی لائف تھا. وہ دونوں جب اپنی جگہ پہ ملے تو ہی کوئی چیز وجود میں آئی نا. تو جان تو تھی، جان تھی اس میں. جو شے مس تھی اس میں کیا تھی جس کی وجہ سے اس میں اور ایک جانور میں، ایک حیوان میں فرق آیا؟ وہ ایک نورانی شے تھی. وہ نورانی شے کیا تھی؟ وہ روح تھی جو اس پہ پھونکی گئی. یہ جو روح تھی یہ اس پہ پھونکی گئی ہے، اور یہی خلقن آخر ہے. یہ روح پھونکی گئی. انسان اشرف المخلوقات کیوں؟ آپ پوچھیں لوگوں سے، اکثر لوگ بولیں گے جی اس کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. وہ کہے گا کہ جی اس میں عقل ہے. کوئی کچھ کہے گا. عقل کی بات جب کرتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار عقل تو جانور میں بھی ہے. بہت کتے کو اگر آپ سکھا دے شکار کرنا تو آپ کے لیے شکار پکڑ کے لے کے آتا ہے. عقل ہوگی تو ہی لاتا ہے نا، ورنہ تو نہیں لا سکتا. کیا خیال؟ آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہوں اور سامنے بلی کا بچہ آ جائے، آپ بریک مارے، آپ کی گاڑی تو ادھر ادھر چلی جاتی ہے، بلی کا بچہ بچ جاتا ہے. عقل تو ہے اس میں. عقل کوئی ریزن نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے ہی صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ 2 ہاتھ کیا ہیں میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ کے کچھ عالم کو جانتے ہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کے اندر عالم خلق مٹی اور عالم امر روح دونوں ہوتے ہیں. اسی لیے انسان جب مرتا ہے تو عالم خلق جسم اس کا زمین پہ ہی رہ جاتا ہے، جہاں اس کو دفنا دیتے ہیں، اور عالم امر کی چیز اپنی جگہ پہ کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے، کہاں جاتی ہے ہمیں. انسان اشرف المخلوقات ہے اسی لیے، اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا حق بھی اسی وقت ہے جب تک وہ اپنی اس روح کو الائیو رکھے. جس دن وہ اپنی روح کو الائیو رکھنا بند کر دے گا، جس دن وہ اپنی روح کو الائیو رکھنا بند کر دے گا، پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں. پھر وہ انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے جس طرح سے جانور ہیں، کھاتے پیتے سوتے. وہ بھی اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، وہ اپنی دوسری خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. انسان کا بھی یاد ہے. بلکہ کچھ جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی چیز دی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا ابلیس کو بھی نہیں معلوم. کیونکہ ابلیس نے یہی کلیم کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک شے موجود ہے، اس کے اندر ایک شے موجود ہے. اللہ نے اتنا آپ کو رکھا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ سجدہ کیا ہمیں فرشتوں نے. آدم کو سجدہ کیا تو ہمیں بھی سجدہ کیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی انسانوں کو چوکھٹوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلسل گراتے چلے گئے، مسلسل روکا ہی نہیں کبھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فیٹس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور کتنی خوبصورت رکھی ہے کہ وہ خودکار نظام کے مطابق آگے بڑھتا ہے. کوئی کچھ نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جن کو پراپر کھانا بھی نہیں ملتا.
آج کے تو بہت سارے جو اچھے حالات کے لوگ ہوتے ہیں یا نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ان عورتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جو حاملہ ہوتی ہیں، ان کو فروٹ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہوتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زبردست طریقے سے کراتا ہے اور ایک خودکار نظام سے کراتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی اس زندگی کو غور کرے، انسان اگر اپنی زندگی کو غور کرے کہ اس کو پیدائش کیسے ہوئی ہو سکتی، ایک ایسے پانی کے قطرے سے، ایک گندے اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے جو پیٹ سے اور سینوں کی ہڈیوں سے نکلتا اور پھر کتنے مختلف مراحل سے گزرتا، کس کس طرح سے اس کی سچویشن ہوتی، کس کس طرح سے وہ اندھیروں میں، تین اندھیروں کے اندر کیا اس کی شکل ہوتی ہے، کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک پکچرز بھیجی تھی کچھ کہ ڈفرینٹ جب ڈیز ہوتے ہیں، میں تو ان کو دیکھ رہا تھا پکچرز اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے، کیسے، یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے۔ میں جب میں 1 ویک کا 2 ویک کا جو انہوں نے ڈفرینٹ پکچرز بھیجی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ پکچرز دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کس طرح سے، یہ ہے کیا، یہ کس طرح سے اللہ کیا کر، یہ کیا قدرت ہے اللہ کی۔ آپ اس کو سوچیں کیسے بنا ہے۔ آج آپ کے ماشاءاللہ 32 دانت بھی ہے، ناک لگا ہوا ہے، کان لگے ہوئے، 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ماتھا لگا ہوا ہے، بال لگے ہوئے، ہر چیز لگی ہوئی ہے، انگلیاں موجود ہیں آپ کی، ناخن موجود ہیں آپ کے، پیر موجود ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کلائم کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ تم تھے کیا؟ اور اس کے بعد ما غرک بربک الکریم، اس کے بعد تمہارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں دے دیا تمہیں؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں دیا ہے تمہیں؟ اگر وہ انسان اپنے مختلف مراحل کو سوچے، غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون قرآن، تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ یتدبرون، یہ دبرا یدبرو، اس کے معنی پیٹ کے، تو تم اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے بس اس کو پڑھ لیا، اس طرح سے نطفہ پڑھ لیا، آگے چلے گئے، اللہ کا پڑھا، آگے نکل گئے، سوچتے نہیں، اس پہ رکتے نہیں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہ بات کرے گی تم سے، یہ بات کرے گی تم سے، تم آیت کے ساتھ رکو تو صحیح، اس رب کو اپنا رب تو مانو۔ تو جو یہ کام کرے گا، اسے کیا سے کیا بنا دیا اللہ نے، تو بے اختیار اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خلق کرنا انسان کا بھی کام ہے، انسان بھی تو خلق کرتا ہے نا، گاڑی بناتا ہے، لیکن جتنے خالقین ہیں پیدا کرنے، ان سب سے بہترین خالق کون ہے؟ میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی، سب سے بہترین، یہ ہے میرا رب، یہ ہے اللہ۔ تو اللہ کو، اور یاد رکھیے کہ جو تبارک کا جو لفظ ہے یہ عموماً اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، اور یہ ان خیر کے کاموں کے سلسلوں میں آتا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی خاص آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے تم مرنے والے بھی ہو، اور اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، اور اس کے بعد تم کو اٹھایا بھی جائے گا۔ یعنی یہ موت دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان بھی ایک مرحلہ ہے۔ لیکن یہ جو برزخ کی زندگی بھی حیات انسانی کی زندگی کی طرح ہے، اور اس کے بعد انسان نے حکم الہی کے مطابق دوبارہ اٹھنا ہے، یہ بھی زندگی کا ایک دور ہوگا، ایک مرحلہ ہوگا، لیکن یہ ایک کامل زندگی ہوگی ہمیشہ کی۔ اس زندگی میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں خون اور گوشت کی زندگی کی ضرورت درکار نہیں ہوگی، کس قسم کی ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے
کہ جن کے جو جنت کے میوے لے رہے ہوں گے، جو جنت کی طرف ہوگا، اس کا نہ کسی قسم کا کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، کسی قسم کا ایک آخری آرام گاہ ہوگی۔ اب یہ جو آخری آرام گاہ ہوگی وہ کس قسم کی؟ کہتے ہیں نا کہ انسان جب مرتا ہے تو دو ہی چیزیں، یا تو جنت کا حقدار ہوگا یا دوزخ کا حقدار ہوگا۔ یہ جنت اور دوزخ ہے کیا؟ جنت کہتے ہیں باغ کو، دوزخ کیا ہے؟ نار، آگ۔ یہ جو باغ کا ٹکڑا ہے نا، انسان جب مرتا ہے تو اپنے ساتھ یا تو ایک باغ کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے یا آگ کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے، اور جس لیول کا آپ نے باغ دنیا میں تیار کیا اسی قسم کی آپ کو جنت مانگے، اور جس قسم کی آگ آپ نے یہاں تیار کی ہے وہی آگ آپ لے کے جا رہے ہیں جو آپ کو ایکسپینڈ اسی طرح سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کی جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہیں سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس سے وہ 3 سوال قبر کے پوچھے جائیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے، جب وہ تینوں کے جواب دے دیتا ہے پراپر، بالکل اسٹریٹ اوے، اور کون دے گا؟ کیونکہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا یہ سب چیز، تو وہ پھر اس کا حوالہ دے، مجھے اس سے پتا چلا۔ الٹیمیٹلی زندگی گھوم کے آپ کی اسی پہ آتی ہے، وہ اسی کا حوالہ دیتا ہے، کسی اور چیز کا حوالہ دیتا ہے۔ تو پھر ایک اس کے لیے کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، قبر بھی اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور خوشبوئیں آتی ہیں، اس کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی موت ہو گئی اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی۔ باقی جب قیامت جب آئے گی وہ تو آ گئی، لیکن جو مر گیا اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے جو جس نے وہ 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے، ماں ادری کیا، یا ہاں الفاظ اسی طرح سے حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قبر اتنی سخت ہو جائے گی کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں اس طرح سے کر کے دکھائیں گے، پسلیاں آپس میں ایسے ہو جائیں گی۔ سوچیں، تصور کریں، صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ آج کا جو سیشن تھا، آج جو آپ سے بات کی گئی ہے، میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ شاید میں اتنی کوشش، اتنی ہمت نہیں کرتا اگر مجھے ڈاکٹر صاحب کا سپورٹ نہیں ہوتا۔ میں شاید اسی طرح سے اوپر سے بیان کر کے نکل جاتا اور آگے کچھ اور چیزیں کر دیتا، لیکن جب مجھے اس میں سے کچھ چیزیں محسوس ہوئیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا اس کے ساتھ کوآپریشن کیا۔ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کوشش کی ہے اس کو بیان کرنے کی اپنے الفاظوں میں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے کوتاہی بھی ہو، کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی بھی ہو، تو جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کا کریڈٹ تو انہیں کو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو، لیکن جو بات اگر نہیں پہنچ سکی وہ میری کوتاہی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا۔ ایک دو باتیں میں آپ کو اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، آج کی آیات کے حوالے سے، جو پوری انسان کی تخلیق کے حوالے سے، کہ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو وہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اب اصل چیز کیا کرنی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے، اپنی فطرت سلیمہ کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر اس نے اپنی روح کو زندہ رکھا، اپنی فطرت سلیمہ کو زندہ رکھا، تو اس چیز کے بہت کبھی چانسز ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ رجوع بھی کر لے گا اور اللہ کے پاس پہنچ بھی جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے فطرت سلیمہ کو ختم کر دیا، اپنی روح کو ختم کر دیا، تو پھر وہ ایک چلتا پھرتا 2 پیروں کا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو، دابہ کو پانی سے تخلیق کیا، پانی سے پیدا کیا۔ مختلف مراحل بتاتا ہے اللہ، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے تم دیکھتے ہو فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تم ان میں سے کچھ کو دیکھتے ہو جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اس میں کیڑے بھی آ سکتے ہیں، شاید مچھلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ کوئی 2 پیروں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4، اور کچھ 4 پیروں پہ۔ میں نے تو آج تک کوئی 2 پیروں کا جانور نہیں دیکھا انسان کے علاوہ۔
تو پھر نرے جانور ہیں. پہلی چیز تو یہ کوشش کریں اپنی فطرت کو اپنی، اور قرآن آپ کو فطرت ہی کے قریب لا. یہ فطرت کیا چیز ہے کہ آپ کے اندر انصاف اور ظلم کا ڈفرینسیشن معلوم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انصاف. اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے آپ کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آپ کے اندر ودیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا فَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. چاہو تو شکر کرو، چاہو تو اور کوئی بات نہیں. یہ آپ کو اختیار دے دیا اللہ نے، یہ میرے اور آپ کے. دوسری بات جو آخری ہے، دنیا کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں. اس دنیا میں آنے میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں. وی ہیو ڈن نتھنگ. آپ انڈیا سے سعودی عرب آئے، آپ نے ایفرٹ لگائی. آپ پاکستان سے سعودی عرب آئے، آپ نے ایفرٹ لگائی. آپ اس دنیا میں آئے، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں. نہ آپ کی نیڈ تھی، نہ آپ کی ایفرٹ تھی، نہ آپ کی ول تھی. ٹوٹل آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس دنیا سے جانا یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں. جس وقت آپ کی موت لکھی ہے اسی وقت آئی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بستروں پہ 2-2 سال 5-5 سال کوما کے اندر رہے، نہیں آئی موت. نہیں آئی. 5-5 سال رہے، 7-7 سال رہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ جانتے ہو. نہیں آئی موت. اس کا جب وقت لکھا تھا تبھی آئی. دنیا میں آنا میری مرضی سے نہیں ہے، دنیا سے جانا میری مرضی سے نہیں ہے. تو ان بٹوین کا جو ٹائم ہے وہ میری مرضی کیسے ہو سکتی؟ کس کی مرضی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کے لیے پھر اس توحید کی آیت کو یاد رکھیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا. جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید یہ گھومتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.